یہ ویڈیو کا سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ویڈیو بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. دیکھو اس بارے میں دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں کئی مہینے بحثیں ہوئی ہیں ویڈیو سی ڈی کی تصویر کے بارے میں. حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ تھے، مفتی اعظم پاکستان، اور جامع الرشید کے علماء کا تو تصویر کے بارے میں موقف انتہائی سخت تھا. جتنے میرا خیال ہے ہم لوگ تصویر کے خلاف تھے اتنا شاید کوئی بھی نہیں ہو. تو اس پہ بہت علمی بحث ہوئی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اکثر علماء کا پہلے یعنی کچھ علماء ایسے تھے جو شروع کی مجلسوں میں اس کے خلاف تھے، جن میں مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن ان تحقیقی مجالس میں شرکت کے بعد حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بھی چینج ہو گیا اور وہ بھی اس ڈیجیٹل تصویر کے جواز کے قائل ہو گئے تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء نے ایک تحقیق کر کے ایک رائے قائم کی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی اختلاف ہے ہمارے اکابر کا، کچھ علماء ابھی تک اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو رائے کا اختلاف تو میں نے بتایا نا صحابہ میں موجود تھا، اس میں کسی پہ طنز کی اجازت نہیں ہے. باقی ہم اس کو جائز کیوں کہتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات یہ کہ اس کا تصویر ہونا محل نظر ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحیح احادیث ہیں تصویر کے بارے میں. بھائی نبی کی جتنی حدیثیں تصویر کے بارے میں ملتے ہیں وہ پرنٹڈ تصویر کے بارے میں جو اس زمانے میں تھیں. ڈیجیٹل تصویر جس میں قرار ہی نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں. جب تھی نہیں تو یہ مسکوت عنہ ہے، خاموشی ہے اس بارے میں. ہمیں نہیں ملتا قرآن و سنت اس بارے میں رہنمائی. تو جب قرآن و سنت میں رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے. نص کے خلاف اجتہاد جائز نہیں ہے جہاں نص ہی نہ ہو. اس کی آسان مثال میں دیتا ہوں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں عام موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے، کوئی شرط نہیں ہے کوئی اتنے موٹے ہو اتنے پیدل چل سکتے ہو. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھائی حدیث میں آتا ہے جورب پہ نبی نے مسح کیا. جورب کسے کہتے ہیں؟ موزوں کو. ہم اس کا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی جن موزوں پہ آپ مسح کے جواز کے قائل ہو یہ موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے تھے. تو ان موزوں پہ مسح کا تذکرہ کہاں سے آ گیا حدیث میں؟ نبی کے دور میں جو موزے استعمال ہوتے تھے وہ موزے تھے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. یہ جوتوں کی جگہ تھوڑی استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے چاروں اماموں نے موزوں پہ مسح کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. ان شرطوں میں تو اختلاف ہے، لیکن کسی نے ایسا بالکل آزادی کسی نے بھی نہیں دی ہے کہ بالکل جیسے چاہو چڑھا لو مسح ہو جائے گا. سب نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. یہ اس لیے لگائی ہیں تاکہ ان موزوں کے قریب ہو جائیں جو نبی کے دور میں استعمال ہوتے تھے. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے، جو یعنی یہ تصویر بننے کا عمل کیسا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں. میں جب یہ ہمیں سائنسدانوں نے بتایا، ہم نے جامع الرشید میں باقاعدہ سائنٹسٹ آئے تھے کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب روشنی، جیسے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، روشنی ٹکرا کے آئے گی یہاں لگے گی میری آنکھ کے پردے پہ، پھر یہاں سے کیا ہوگا، اس روشنی کی لہروں کو کسی دوسری لہروں میں جب یہ ہمیں سائنسدانوں نے بتایا، ہم نے جامع الرشید میں باقاعدہ سائنٹسٹ آئے تھے کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب روشنی، جیسے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، روشنی ٹکرا کے آئے گی یہاں لگے گی میری آنکھ کے پردے پہ، پھر یہاں سے کیا ہوگا، اس روشنی کی لہروں کو کسی دوسری لہروں میں ہماری آنکھ چینج کرے گی، پھر یہ عمل ریورس ہوگا. جب ریورس ہوگا تو الٹی تصویر بنتی ہے، دماغ اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں کیا یہ عمل تصویر سازی کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا کہ میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں یا عین آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ عین آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو جب ان ماہرین نے یہ بتایا نا تو مجھے اس وقت شرح صدر ہو گیا کہ بھائی ڈیجیٹل کیمرہ، انہوں نے کہا یہی کام کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم انسانی آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے اس منظر کو عین جیسے میں ستار کو دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا تصویر دیکھ رہا ہوں، عین ستار کو دیکھ رہا ہوں. تو ڈیجیٹل کیمرے میں بھی بالکل یہی عمل ہوتا ہے. روشنی کی لہریں آتی ہیں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر کیمرہ اس عمل کو ریورس کر کے وہی عمل دکھا رہا ہوتا ہے. تو عرف میں اس کو یہی کہا جائے گا عین ستار بھائی دیکھے جا رہے ہیں، عین غفار بھائی کو دیکھا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا ان کی تصویر دیکھی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور عرف میں ویسے بھی دیکھ لو، کوئی ٹی وی میں آ رہا ہو تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ فلاں کی تصویر آئی ہے ٹی وی میں، ہم کہتے ہیں فلاں صاحب آج ٹی وی میں آ رہے ہیں. یوٹیوب پہ آج فلاں شیر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہو تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیر کی تصویر آ رہی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے یوٹیوب پہ شیر دیکھا ہے. تو عرف میں بھی اس کو تصویر سمجھا نہیں جاتا. عین ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ بھائی عرف میں اس تصویر کو تصویر ہی کہا جاتا ہے. دیکھو عرف میں اس تصویر کو تصویر سمجھ کے نہیں کہا جاتا ہے.
اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ عرف میں لغت کو کوئی نام نہیں مل رہا تھا, تو لغت نے دیکھا کہ تصویر جیسی ہے, لہذا یہ والا نام اٹھا کے اس پہ کہاں فٹ کر دیا, یہاں فٹ کر دیا. تصویر سمجھ کے اس کو تصویر نہیں کہا جا رہا ہے عرف میں. تو اب یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں, یعنی وہ تصویر جس میں قرار ہی نہیں ہے, وہ ریز اور لہروں پر مشتمل ہے. تو جب نبی کے دور میں تھی نہیں تو پھر اس کو آپ اس تصویر محرم میں داخل کیسے کر سکتے ہو جس پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں؟ یہ ایک بات ہو گئی. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا بنانے کو, اسی میں کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کتا ضرورت کے لیے پالنا جائز. اس دور میں تصویر کا کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں سوائے شرک کا ذریعہ بننے کے اور مزاحت لخلق اللہ کے, اللہ کی تخلیق کی مشابہت. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں اگر یہ والے فائدے ہوتے, جو صرف فائدے نہیں ہیں بلکہ ضرورت ہے, کفر تو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈیجیٹل کیمرہ استعمال کر کے اسلام کے خلاف 1 سیکنڈ میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کافر کا منہ تو کھول دے اور مسلمانوں کے منہ پہ اللہ ٹیپ چڑھا دے کہ تم نے اس کے دفاع میں ایک لفظ نہیں کہنا؟ یہ تو بہت, یہ وہی بات ہوگی جو خلافت عثمانیہ میں ہوئی تھی کہ پریس پہ جو ہے نا کتابیں چھاپنے کی اجازت نہیں تھی, کہ بھئی جب ہم مشینوں پہ کتابیں چھاپیں گے تو بے ادبی ہوگی. انگریز نے کیا کیا, اس نے مشینیں بنائی, دے دنا دن اپنا لٹریچر چھاپ کے دنیا میں پھیلا دیا, اور ہمارا جب اس جواب آتا نا اسلام کے خلاف, وہ کبوتر کے قلم سے ہم لکھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. اس تو الغزو الفکری میں, فکری جنگ میں کون جیت گیا؟ انگریز جیت گیا, اور بالآخر خلافت عثمانی کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جنگ ہے, اس میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو تھوڑا پیچھے نہیں رہو گے, بہت زیادہ پیچھے رہ جاؤ گے, اور پھر ایسی چپت پڑے گی کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جو ہمیں پالنے کی اجازت دی, شکار کے لیے بھی. شکار میں اتنی بڑی حکمت نہیں ہے جتنا آج ڈیجیٹل تصویر کے ذریعے بے شمار کام ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے فائدے نبی کے دور میں ہوتے تو کیا نبی ہمیں اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. جب خاموش ہے تو کوئی مفتی اگر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ حدیث کے مخالف جا رہا ہے, ہم کہیں گے اس طرح کی تصویر کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ خاموش. تو نص کے خلاف اجتہاد حرام ہے, جہاں نص خاموش ہو وہاں اجتہاد کرنا جائز ہے.